صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین لا سیما لبقیۃ اللہ العظم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، کتاب شرح العوامل فی النحو کا سلسلہ دروس لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عوامل کی یہ کتاب جسے شیخ فاضل عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی صاحب نے تالیف کیا ہے، جنہوں نے عوامل کی جو تعداد بیان کی ہے وہ 100 عامل ہیں. شرح عوامل میں جو عوامل بیان کیے گئے ہیں ان کی کل تعداد 100 ہے. عوامل عاملہ کی جمع ہے، اور لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ عوامل عاملہ کی جمع ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پر جو وزن عوامل کا آتا ہے وہ اس کی جمع جو ہے وہ عاملہ کے وزن پہ آنی چاہیے. مفرد اس کا عاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عامل کی جمع عوامل استعمال کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہاں پر بعنوان اسم استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے جناب مدرس افغانی یہ کہتے ہیں شارح کہ کیونکہ یہ اسم کے عنوان سے استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں عامل کی جمع عوامل استعمال ہوئی ہے. ورنہ جب یہ اسم فاعل کے عنوان سے استعمال ہو، کیونکہ عوامل جمع کا صیغہ ہے، اور عام طور پہ جو اس کا مفرد ہے وہ ہے عاملہ. عاملہ یعنی اسم فاعل، یعنی عمل کرنے والی چیز. اگر یہ بعنوان اسم فاعل استعمال ہوتا تو یہاں پہ یہ عاملہ کی جمع عوامل ہی استعمال ہوتا، لیکن کیونکہ خود یہاں یہ عامل بعنوان اسم استعمال ہوا ہے، اس لیے عامل کی جمع کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے عوامل استعمال کر سکتے ہیں. پہلی بات تو جو 100 عوامل جناب عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے نحو میں ترتیب دیے ہیں، مختلف کتابوں سے نکال کر، تحقیقی کتابوں سے ان کو استخراج کیا ہے، ان عوامل کی تعداد 100 ہے. عامل کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عامل کا کام ترکیب عبارت میں کلمے کے آخری حرکت میں تبدیلی لانا عامل کا کام ہوتا ہے. مثال کے طور پر زید ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں رأیت زیدن، تو زید کو یہاں پر کس چیز نے نصب دیا ہے، فتح دیا ہے؟ اس پر 2 زبر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہ کس چیز نے اس کو فتح دیا ہے، کس چیز نے اس کو نصب دیا ہے؟ اس کا عامل کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو ہم یہاں پر یہ جواب دیتے ہیں کہ زیدن منصوب ہوا ہے اس وجہ سے
کہ رعایتوں کا مفعول قرار پایا ہے، فعل نے اس پر اپنا عمل کیا ہے، پس اس کا پر عمل کرنے والا جو ہے وہ فعل ہے رعایتو، اس کی وجہ سے اس کو نصب دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جب ہم نے کہا کہ ھذا زیدون، یہ زید ہے، اسے رفع کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ھذا مبتدا ہے، مبتدا خبر مرفوع ہوتے ہیں، ان پہ ضمہ آتا ہے، رفع آتا ہے، لہذا جب ہم نے کہا ھذا، ھذا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے، زیدن رفع دیا ہے، کس چیز نے؟ خبر نے، کیونکہ کلو خبر مرفوع، ہر خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، غور کیا آپ نے؟ پس یہاں پہ زید کو رفع کس نے دیا ہے؟ اس کے خبر ہونے نے۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں مررتو بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، تو زید کے پاس سے اب یہاں زیدن ہو گیا ہے، یہ مررتو بزیدن، کس چیز نے اس کو زید کو جر دیا ہے؟ اب بے نے، جو با کلمہ اس کے اوپر، با حرف اس کے اوپر آیا ہے، اس با نے زید کو جر دے دیا، یعنی کسرہ دیا ہے۔ پس کبھی آخری کلمے کو جو تبدیلی پیدا ہو رہی ہے وہ نصب کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی رفع کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی جر کی صورت میں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر آپ نے یہ عوامل اگر آپ نے یاد کر لیے تو بندہ حقیر کی یہ نصیحت اور وصیت سمجھ کر اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ یہ عوامل یاد کر لینے سے آپ پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یہ 100 عامل استعمال ہوں گے، آپ بہت آسانی سے قرآن فہمی میں، قرآن کا ترجمہ کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں آپ کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوں گے۔ لہٰذا ان کو یاد کیجئے، یہ 100 عوامل ہیں، بے حد مفید ہیں کہ کون کون سے عوامل کس صورت میں کون سا عامل آتا ہے کہ جس کی وجہ سے کلمہ جو ہے وہ مرفوع ہو جاتا ہے۔ یضربو، دیکھیں یہاں پر مرفوع ہے، جب ہم نے کہا ان یضربا، اب دیکھیں نصب آ گیا، ان نے اس کو نصب دے دیا۔ لم یضرب، لا یضرب، اب دیکھیں یہاں پہ جزم ہے اس کے اوپر۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ عوامل کے تبدیل ہونے سے حرکات کلمہ جو ہیں، اعراب کلمہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لا جب داخل کیا ہم نے، لا یضرب کہا تو آپ دیکھیں جزم آ گیا، لم یضرب جزم آ گیا۔ تو یہ عوامل آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ فعل کے اوپر، اسم کے اوپر کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی کلمات کے اوپر رفع آیا ہے یا نصب آیا ہے یا جر آیا ہے، اگر آپ کو یہ عوامل یاد ہوں گے تو آپ ان کو بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا عمل انجام دیا ہے، اور ان عوامل کو دیکھ کر آپ فوراً عبارت کو صحیح طریقے سے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو چاہے وہ روایت ہو، اگر آپ کو یہ عوامل یاد ہیں تو آپ کو عبارت پڑھنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور آپ صحیح عبارت پڑھ سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیے کہ عوامل کی تعداد کہ جو کلمے کی آخری حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ 100 ہیں، 100 عوامل ہیں کل تعداد۔ ان میں سے جو کچھ ہیں، کچھ کی تعداد، ان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے 100 عوامل کو، کچھ معنوی ہیں اور کچھ لفظی ہیں۔ معنوی اور لفظی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معنوی وہ عوامل ہیں، معنوی وہ عوامل ہیں کہ آپ دیکھیں لفظی طور پر وہاں پر کوئی حرف عامل داخل نہیں ہوا ہوتا، لیکن اس کے اوپر اعراب ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یضربو کے اوپر کون سی چیز نے اس کو رفع دیا ہے؟ یہاں پر معنوی ہے۔
اسی طریقے سے لفظی عوامل کون کون سے ہیں؟ لفظی عوامل کی تعداد یعنی وہ عوامل کے جو ظاہر بظاہر لفظ کی صورت میں ہوتے ہیں اور آپ کو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ان کی تعداد جو معنوی ہیں ان کی تعداد 2 ہے، وہ صرف 2 ہیں جو آگے چل کر ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جو عوامل لفظی ہیں ان میں کچھ عوامل سماعی ہیں اور کچھ قیاسی ہوتے ہیں۔ بس اس کی بھی 2 قسمیں ہو گئیں، لفظی عوامل کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا سماعی ہیں یا قیاسی ہیں۔ سماعی عوامل کسے کہا جاتا ہے؟ سماعی عوامل ان عوامل کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں عام طور پر علماء نے، اہل زبان نے، اہل لغت نے ان عوامل کو اپنی زبان میں استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کی ترکیب کے لیے، ان عوامل سماعی کے لیے کوئی خاص قاعدہ معین نہیں ہوتا، کوئی قیاسی قاعدہ موجود نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک قانون دے دیا جائے کہ مثال کے طور پہ جب بھی اس طرح سے ہوگا تو اس کے اوپر یہ آپ کو اعراب ڈالنے ہیں، اس کو رفع پڑھنا ہے، اس کو نصب دینا ہے، اس کو جر دینا ہے۔ نہیں، انہوں نے سماعی عوامل معین کر دی ہیں، اور سماعی عوامل جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، ان کی تعداد 91 ہے۔ 91 عوامل ایسے ہیں کہ جو سماعی ہیں، جن کو سنا گیا ہے صرف بلغاء سے، علماء سے، اہل زبان سے، اہل لغت سے۔ جب ہم نے استقراء کیا کلام عرب کا، زبان عرب کا، ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقے سے وہ عوامل استعمال کر رہے ہیں، اور جب ان کی تعداد دیکھی، سب کو جب جمع کیا تو وہ 91 عوامل ہیں جو سنے گئے ہیں، سماعی ہیں، جن کے لیے کوئی قاعدہ خاص معین نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں قیاسی عوامل۔ قیاسی عوامل کیا ہوتے ہیں؟ قیاسی عوامل سماعی کے برعکس ہیں، یعنی سماعی کے لیے کوئی قاعدہ نہیں تھا، لیکن قیاسی عوامل کے لیے ایک قاعدہ معین ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی کلمہ موجود ہوگا تو آپ کو یہ عمل انجام دینا ہے۔ پس قیاسی جس کے لیے کوئی خاص قاعدہ معین ہو، اور ان کی تعداد 7 ہے۔ پس یاد رکھیے کہ عوامل کی تعداد، کل عوامل کتنے ہیں؟ 100 ہیں۔ 100 کل عوامل ہیں، ان کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی عوامل، معنوی عوامل 2 عدد ہیں، لفظی کی پھر 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، سماعی اور قیاسی۔ سماعی عوامل 91 ہیں اور قیاسی عوامل کل 7 ہیں۔ تو یہ کل ملا کے جو ٹوٹل عوامل بنتے ہیں، جو یہاں شرح عوامل میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ کل ملا کر 100 عوامل بن جاتے ہیں۔ اور یہ 100 عوامل کہ جو خصوصاً اس میں سماعی عوامل جو ہیں، جن کی تعداد 91 معین کی ہے، 91 جن کی تعداد ہے سماعی، سب سے پہلے انہی کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو آپ دیکھیں کہ جو سماعی عوامل ہیں، ان کو ہم 13 انواع میں مشتمل کیا ہے، ان کو ہم نے 13 انواع میں تقسیم کیا ہے کہ پہلی کون سی نوع ہے، دوسری کون سی ہے، تیسری کون سی ہے۔ آپ کے لیے کتاب کو اس طریقے سے باب بندی کرنے میں، فصل بندی کرنے میں، مختصر طور پر چیپٹر بنانے میں، سبق بنانے میں یہ سہولت رہے گی اگر آپ اس کو اس طریقے سے یاد کریں گے۔ تو 13 انواع انہوں نے اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے درس گویا ایک طریقے سے بنا دیے گئے ہیں اس کے، اور ان کو بالترتیب اسی طرح سے یاد کیجئے۔ یہ 13 کے 13 عوامل۔ پس اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ کو یہ اتنے ازبر ہونے چاہیے کہ آپ ایک دم بیان کرنا شروع کر دیں کہ عوامل، کل عوامل 100 ہیں، 2 معنوی ہیں اور 98 عوامل جو ہیں وہ لفظی ہیں۔ لفظی عوامل جو 98 ہیں، ان میں سے کچھ سماعی ہیں جن کی تعداد 91 ہے، اور کچھ قیاسی ہیں کہ جن کی تعداد 7 ہے۔
بس یہ ملا کر 100 ہو جاتے ہیں. اور جو سماعی عوامل ہیں ان کو کتنی انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ ان کو 13 انواع میں تقسیم کیا جاتا ہے. بس جب آپ کو یہ 13 انواع یاد ہو جائیں گی تو آپ نے گویا 91 عوامل یاد کر لیے ہیں. اب دیکھیے عبارت اس کے کس طریقے سے ہم یہاں پر اس کو انجام دے رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں، کتاب و شرح العوامل فی النحو، کتاب شرح عوامل موضوع نحو میں. ہم نے یہاں پر آپ اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کتاب و شرح العوامل فی النحو، ہم نے سے کتابوں کیوں پڑھا ہے، کتابہ کیوں نہیں پڑھا یا کتابیں کیوں نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی تو پڑھ سکتے تھے نا اسے کتابہ شرح العوامل کتاب. عام طور پر کلام کا حسن یہ ہے کہ اس کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے ایک مبتدا جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوا ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے اور وہ حذف ہے. وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ عبارت اس طریقے سے، ھذا کتاب و شرح العوامل فی النحو، یہ کتاب شرح عوامل ہے جو نحو کے موضوع پر ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ترکیب اس طریقے سے ہو جائے گی اس کی کہ یہاں پر ہمیں ایک مبتدا کو ہم نے ھذا کو محذوف کیا ہوا ہے، تقدیر میں ہے جو اس کا مبتدا کہلائے گا. ھذا کتاب و شرح العوامل فی النحو، ھذا مبتدا ہے، کتاب اس کی خبر ہے. کتاب و شرح العوامل، کتاب مضاف ہوگا شرح کی طرف اور شرح مضاف ہے العوامل کی طرف، اور فی النحو متعلق ہو جائے گا اس سے. پس یہ کتاب شرح عوامل فی النحو، نحو کے موضوع میں یہ کتاب شرح عوامل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر عبارت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. آپ کے ذہن میں محفوظ ہے یہ بات کہ آپ نے صرف میں اس بات کو پڑھا ہے کہ الحمد کے اوپر الف لام داخل ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ الف لام جس کلمے پر داخل ہوتا ہے وہ کلمہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، کیا ہونا چاہیے اسے؟ یاد رکھیے یہ پہچان ہے کہ جس کلمے پر الف لام ہو یا تنوین ہو تو پھر وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. الف لام فعل پہ داخل نہیں ہوتا، الف لام حرف پہ داخل نہیں ہوتا. الف لام یا تنوین یہ اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. بس دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تعریفیں، الف لام یہاں پہ استغراق کا ہے، یعنی جو تمام کے معنی میں آتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کون؟ اللہ. الحمد یہ مبتدا ہے اس کا، الحمد تمام تعریفیں ہیں کس کے لیے؟ للہ، یہ اس کی خبر ہے. کون؟ اللہ. رب العالمین، رب مضاف ہے عالمین کی طرف، رب العالمین یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اللہ کے لیے صفت بنے گا. یعنی اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پروردگار ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کسی بھی چیز کی بتدریج تربیت کرتا ہے اور اس میں حق تصرف رکھتا ہے، اس کی مالکیت رکھتا ہے. تو یہ رب کے معنی میں ہے، رب اس معنی میں ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام، درود و سلام اور درود و سلام ہو علی سیدنا، علی یہاں پہ حرف جر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدو کے اوپر رفع موجود تھا، اسے کس چیز نے رفع دیا ہے؟ الحمدو مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس پہ رفع آیا ہوا ہے. علی سیدنا، اب دیکھیں علی کے بعد جو لفظ آ رہا ہے
جو کلمہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا. ہم نے اسے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، سیدی پڑھا ہے، سیدنا. تو علا نے سید کو کسرہ دیا ہے، علا سیدنا محمد و آلہ اجمعین. ہمارے سید و سردار کون ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین، اور ان کی تمام پاک آل پر درود و سلام ہو. اما بعد، اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں. فَإِنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ عَلَى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی. یعنی کہ عوامل، فَإِنَّ الْعَوَامِلَ، دیکھیں عواملہ پڑھا ہے ہم نے اس کو، آپ غور کرتے جائیے گا، عواملوں نہیں پڑھا اسے. فَإِنَّ الْعَوَامِلَ، فَإِنَّا، پس اِنَّا آیا ہے تو اب آپ یاد رکھیں جب بھی اِنَّا ہوگا کسی کلمے پر، اس کے بعد والے کلمے کو ہم نصب دے دیتے ہیں. تو یہ کیا بنا؟ فَإِنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ، نحو میں عوامل کہ جنہیں عَلَى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ، کہ جنہیں تالیف کیا ہے، جنہیں مرتب کیا ہے، جنہیں منظم کیا ہے، کس نے؟ الشیخ الفاضل، شیخ الفاضل نے. عبد القاہر ان کا نام ہے، عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی. شیخ عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی نے کہ نحو میں جو عوامل مرتب کیے ہیں، تالیف کیے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 100 عامل، 100 عامل ہیں. وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور یہ عوامل تقسیم ہو جاتے ہیں کتنی قسموں میں؟ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، کون کون سی ہیں وہ 2 قسمیں؟ لفظیت و معنویت، لفظی اور معنوی ہیں. وہ 2 قسمیں لفظی اور معنوی ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ لفظیتن و معنویتن ہم نے پڑھا، کیوں الا قسمین؟ یہ اس کے لیے بدل جز بنے گا قسمین کے لیے، لفظیتن، کیونکہ آپ اگر قسمین کو ہٹائیں تو اگر آپ اس کو یوں کر دیں وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ لَفْظِيَّةٍ وَمَعْنَوِيَّةٍ، کہ یہ تقسیم ہوتے ہیں لفظی اور معنوی میں، تو ترجمہ تب بھی صحیح رہے گا. اس لیے ہم نے اس کو قسمین کی جگہ پر اس کو ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے قسمین کی وجہ سے ہم نے اس کو جر دے کے پڑھا ہے، قسم اور لفظیتن و معنویتن. البتہ ہم اسے لفظیتن و معنویتن بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ کہ اسے ایک مبتدا محذوف کے لیے اگر ہم اسے خبر مانیں تو پھر ہم اسے لفظیتن و معنویتن پڑھیں گے. وہ کیا؟ مبتدا یہاں پر کیا محذوف کریں گے؟ ہم کہیں گے ہیا لفظیتن. وہ کون سی قسم ہے؟ ہیا لفظیتن، یہ لفظی ہے، و معنویتن، اور معنوی ہے. تو یہ اس طریقے سے اس کو ایک مبتدا محذوف کے لیے اگر ہم اسے خبر مانیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے لفظیتون رفع کے ساتھ. اور اگر ہم اسے اس سے پہلے ایک فعل کو پوشیدہ کر دیں، اعنی مثال کے طور پر، اعنی لفظیتن و معنویتن، تو آپ دیکھیں ہم نے اس کو لفظیتن پڑھا ہے، معنویتن پڑھا ہے. پس یعنی یہ اعنی کے لیے، یعنی میرا مطلب ہے کہ لفظی عامل اور معنوی عامل. پس یہ لفظی عامل یہاں پر لفظیتن و معنویتن مفعول ہو جائے گا اعنی کے لیے. پس ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لفظیتن و معنویتن کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. لفظیتن بھی پڑھیں گے، قسمین کے لیے بدل جز بنا دیں گے اسے لفظیتن بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک مبتدا محذوف کے لیے ہم اسے خبر بنا دیں گے. اور اسی طریقے سے اس کو ہم نصب بھی دے سکتے ہیں، اور نصب اس صورت میں دیں گے کہ جب یہاں پر ایک فعل، مثال کے طور پر اعنی کو اگر ہم یہاں پر
تقدیر میں رکھیں تو یہ اس کے لیے مفعول بن جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظیتاً پڑھا جائے گا۔ واضح؟ فاللفظیت منہا تنقسم الی قسمین، پس لفظی منہا، پس ان میں سے جو لفظی اور معنوی ہیں، ان میں سے لفظیتاً، فاللفظیت منہا، پس ان میں سے جو لفظی عوامل ہیں، تنقسم الی قسمین، یہ لفظی عوامل پھر دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، آپ کو یاد ہے، سماعی اور قیاسی، سماعیتاً و قیاسیتاً، سماعیتاً و قیاسیتاً، سماعیتاً و قیاسیتاً، تینوں عبارت پڑھنا صحیح ہے، سماعی ہیں اور قیاسی ہیں۔ سماعیتاً کب پڑھیں گے؟ جب اس کی تقدیر میں ہم ایک اعنی کو رکھ دیں، اور قیاسیتاً، سماعیتاً و قیاسیتاً کی صورت میں پڑھیں گے جب ہم اس کی تقدیر میں ایک مبتدا کو رکھیں، ہی سماعیتاً و قیاسیتاً، اور اگر ہم اسے سماعیتاً پڑھ رہے ہیں تو قسمین کے لیے اس کو بدلے جز بنا دیں گے۔ والسماعیت منہا احد و تسعون عاملا، اور سماعی عوامل کی تعداد کتنی ہے؟ سماعی عوامل کی تعداد ان میں سے احد و تسعون عاملا، احد و تسعون یعنی 91 عاملا، 91 عامل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہاں پر عامل مفرد آیا تو عاملہ کا لفظ استعمال کیا، عامل استعمال کیا، بس یہ عامل کی جمع ہی عوامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے، والقیاسیت منہا، اور ان میں سے جو قیاسی ہیں، سبعۃ عوامل، 7 عامل ہیں، والمعنویت منہا عددان، اور معنوی عوامل کی تعداد 2 عدد ہے کل، فالجملۃ مئۃ عامل، پس مجموعی طور پر یہ 100 عامل ہو جاتے ہیں۔ والسماعیت منہا تتنوع علی 13 نوعا، ہم یہاں پر سماعی کو، جو ان میں سے سماعی عامل ہیں، ان کو 13 انواع میں تقسیم کرتے ہیں۔ پس یہ خلاصہ ہمارا ہو گیا کہ کل تعداد جو ہے جنہیں شیخ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے ترتیب دیا ہے، ان عوامل کی تعداد 100 ہے، لفظی عوامل ہیں اور معنوی عوامل ہیں۔ لفظی عوامل کی تعداد 91 ہے، 98 ہے ٹوٹل لفظی عوامل جو ہیں، ان میں سے 91 عوامل سماعی ہیں اور قیاسی عوامل جو ہیں وہ 7 ہیں، اور معنوی عوامل کی جو تعداد ہے وہ صرف 2 ہے، تو یہ ملا کے کل 100 عوامل ہو جاتے ہیں، اور سماعی عوامل کو ہم یہاں 13 انواع میں تقسیم کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم ان کو بیان کریں گے۔ یہاں پر ہمارا یہ درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل